آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماء امتیاز ہادیہ کے شمارہ مارچ 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر عارفہ خاتون ہیں۔ سورہ نمبر 2 البقرہ، آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے کیا ہے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ہا با با الحب والحبہ المحبہ کے معنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنے اور چاہنے کے ہیں۔ محبت 3 قسم پر ہے: محض لذت اندوزی کے لیے، جیسے مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے، چنانچہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا، سورہ دہر آیت نمبر 8۔ 89 نوع کی محبت کی طرف اشارہ ہے۔ محبت نفع اندوزی کی خاطر، جیسا کہ انسان کسی نفع بخش اور مفید شے سے محبت کرتا ہے، چنانچہ اس معنی میں فرمایا سورہ صف کی آیت نمبر 13 وَأُخَرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، یعنی اور ایک چیز کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح حاصل ہوگی۔ کبھی یہ محبت یہ محض فضل و شرف کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ اہل علم و فضل آپس میں ایک دوسرے سے محض علم کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کا اقتضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو، اور کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اس سے قربان نہ کر سکتا ہو۔ محبت کا اصلی حقدار اللہ ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مظلومہ شریکوں اور ساجھیوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے محبت کرنے کا حق ہے، حالانکہ محبت کا اصلی حقدار اللہ ہی ہے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، وہی ہے جس کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے، اور اس کائنات کے ہر گوشے میں پھیلی ہوئی ربوبیت اور رحمت سے اس بات کی شہادت مل رہی ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، تو اس کے سوا کوئی دوسرا اس کے برابر کی محبت کا حقدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر کوئی دوسرا کسی نسبت اور تعلق کی وجہ سے محبت کا حقدار نکلے بھی تو بہرحال اس کی محبت خدا کی محبت کے تحت ہی ہو سکتی ہے، نہ کہ اس کے برابر یا خدا نخواستہ اس سے زیادہ۔ اس سے جہاں یہ بات نکلی کہ محبت حقیقی خدا کے حقوق میں سے ہے، اس میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے، وہیں یہ بات بھی نکلی کہ دوسروں کے لیے محبت کے مطلق نفی نہیں ہے، دوسروں سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، مثلا بیوی، بچوں، قوم، قبیلہ، ملک و وطن سے، یا کسی بزرگ یا استاد یا شیخ یا پیر سے، لیکن اس محبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ خدا کی محبت کے تابع ہو۔ یعنی جہاں کہیں اور جب کبھی اس محبت اور خدا کی محبت کے تقاضوں میں کوئی ٹکراؤ ہونے لگے تو آدمی خدا کی محبت کے تقاضے کو مقدم رکھے اور دوسری محبتوں کو نظر انداز کر دے۔ اس صورت میں بلا شبہ وہ توحید کا حق ادا کرنے والا ٹھہرے گا۔ چنانچہ حقیقی اہل ایمان کی یہی صفت بیان ہوئی ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کی محبت میں سخت تر ہوتے ہیں۔ یعنی جب ان کے سامنے اللہ اور غیر اللہ کی محبت کے ایک دوسرے سے متضاد مطالبات ابھرتے ہیں تو وہ ہمیشہ محبت الہی کے پہلو کی طرف جھکتے ہیں۔ یہی توحید خالص کی حقیقت اور یہی چیز ایمان کی روح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں تک محبت کے ہونے کا تعلق ہے، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز ایمان اور توحید کے منافی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ دوسروں کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو اور اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق لو کا جواب محذوف ہے، اور ان القوۃ اللہ جمیعا، اور اس کے بعد کے الفاظ اس محذوف جواب کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی جانوں پر یہ ظلم ڈھانے والے لوگ جو خدا کے ہمسر اور شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اور ان سے خدا کی طرح محبت کر رہے ہیں، اس وقت کو دیکھ پاتے جب کہ وہ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے، تو ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی کہ خدا کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں جو اس کے برابر کی محبت کا حقدار ہو، بلکہ وہی تنہا تمام قوت اختیار کا مالک ہے، اور وہ اپنے ساتھ شریک کرنے والوں کو نہایت سخت عذاب دینے والا ہے جس سے ان کو کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو دوسری قوتوں کو اللہ کا شریک اور ہمسر بناتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں، ان سے اس طرح محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق۔ قلبی تعلق جسے محبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا معاملہ تو اور بھی مشکل ہے۔ محبت ایک ایسا بے پناہ جذبہ ہے
سے دوسرے تمام جذبوں پر غالب آ جاتا ہے۔ نفع و نقصان کے تصورات بھی اس جذبے کو شکست نہیں دے سکتے۔ کمزور سے کمزور انسان بھی محبت کے جذبے سے توانا ہو جاتا ہے۔ ایک بلی اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس جذبے سے قوت پا کر چیتے کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مامتا کے جذبے کی شدت تمام حیوانات میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، اور مامتا محبت ہی کا ایک روپ ہے۔ انسانوں کا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے، لیکن انسانوں میں بالعموم دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ کہنے کو کسی کو بھی محبوب قرار دیں، لیکن حقیقت میں ان کا محبوب اپنے مفادات، اپنی آرزوئیں اور اپنی خواہشات نفس کے سوا کچھ اور نہیں۔ مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آخری گھڑی کے بارے میں پوچھا۔ ہم عام طور پر فلسفیانہ انداز میں جواب دیتے اور اس گھڑی کی بڑی اور چھوٹی علامات کا ذکر کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ دو جوابات میں زیادہ مفید اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آخری گھڑی کے لیے کچھ بھی تیار نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ چنانچہ جب تک انسان ایمانی قوت سے محروم رہتا ہے تب تک حب دنیا ہی وہ اصل جذبہ ہے جو ہر جگہ اسے کھینچے پھرتا ہے۔ مشرک لوگ تو اپنے بنائے ہوئے شریکوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت اللہ سے محبت پر غالب آ جاتی ہے، لیکن یہ شریک بھی صرف بت اور دیوتا ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے مفادات، عہدہ و منصب، جاہ و مرتبہ اور بڑی قوتوں سے تعلقات وہ انداز ہیں جن کی حقیقت میں پوجا کی جاتی ہے اور جن کے سامنے باقی تمام تعلقات بے وزن ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک مومن وہ اپنی تمام ضرورتیں رکھتے ہوئے بھی غیر مشروط محبت کا تعلق صرف اپنے اللہ سے رکھتا ہے۔ اسے اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں، اپنے دوست احباب اور ضرورت کی اور چیزوں سے بھی پیار اور محبت ہے، لیکن اس محبت کو وہ اللہ کی محبت پر غالب کبھی نہیں آنے دیتا۔ جب بھی ان دونوں محبتوں میں تصادم ہوتا ہے تو اللہ کی محبت کے سامنے باقی ہر محبت دم توڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ آدمی کی اپنی ذات اللہ کی محبت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے اگر مال لٹانا پڑے تو وہ دریغ نہیں کرتا، بچوں کی قربانی دینی پڑے تو وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی اگر قربان کرنا پڑے تو اس سے وہ نعمت غیر مترقبہ خیال کرتا ہے۔ ایک مومن اور غیر مومن میں یہی وہ حقیقی فرق ہے جو دونوں کی حقیقی پہچان ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ میں اسی حقیقت کو واشیاف فرمایا گیا ہے۔ مومن مرد بیزار نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بھی تعلق نہ رکھے، وہ نہایت دلاویز شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ مسلمان کے لہو میں دل نوازی کا سلیقہ پایا جاتا ہے۔ مروت و اخوت مومن کا وہ حسن عالمگیر ہے جس سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ ایک شفیق باپ، ایک پیار کرنے والا شوہر، ایک ایثار کرنے والا بھائی، ایک مروت سے کام لینے والا شہری ہے جس کی ایک ایک ادا سے اپنائیت جھلکتی ہے، لیکن اس کے یہ تمام تعلقات محبت کی اس سطح سے نیچے رہتے ہیں جہاں سے اللہ کی محبت شروع ہوتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس طرح کی تمام محبتیں اللہ کی محبت پر قربان کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے احکام اور اس کے حقوق سے محبت کو کسی صورت بھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آج امت مسلمہ نے اسی حقیقت کو کھو کر ٹھوکریں کھائی ہیں۔ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے لیکن دوسری قوتوں کے سامنے جھکتی ہے۔ وہ اللہ کی صفات کو مانتی ہے لیکن دست سوال دوسروں کے سامنے دراز کرتی ہے۔ دلوں کو آباد دوسروں کے تصورات سے کرتی ہے۔ بڑی قوتوں کے نمائندہ افراد کو وہ اپنی قسمت کا مالک سمجھتی ہے اور ان کی خواہشات پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا عقل کا تقاضا جانتی ہے۔ اس طرح سے اس نے اپنے اوپر وہ ظلم توڑا ہے جس سے اس کی پوری شخصیت بلکہ پوری تاریخ لہو لہو ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ کاش یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اللہ کی قوت کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں۔ وہاں بڑے بڑے حکمرانوں کو سرنگوں دیکھیں گے، کوئی کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور اللہ کا عذاب ایسا شدید ہوگا کہ آج اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ تب ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے جن قوتوں سے ایسا تعلق قائم کیا جیسا اپنے اللہ سے کرنا چاہیے تھا، اور انہیں ہم نے عملی طور پر اللہ کا شریک بنائے رکھا، وہ تو آج کسی اختیار کے حامل نہیں، نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور نہ ہی کسی اور کو بچا سکیں گے۔ لیکن اس وقت کا جاننا کس کام نہیں آئے گا کیونکہ وہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے صحیح روش یہ ان مذبذب قسم کے مسلمانوں کو اس صحیح رویے کی تعلیم دی گئی ہے جو سچے مسلم کی حیثیت سے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھنے کے مدعی ہو تو اس محبت کے ساتھ ان لوگوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی جو اللہ کے اور اس کی کتاب کے اور اس کے دین کے دشمن ہیں، بلکہ ان کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ اگر تم رسول کی پیروی کرو گے تو یہی راستہ اللہ سے محبت کرنے کا ہے، اور اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اب
تک تم سے جو غلطیاں اور کمزوریاں صادر ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد نہایت واضح الفاظ اور تہدید آمیز انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا کہ ان کو خبردار کر دو کہ سیدھے سیدھے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ بھی انہی کافروں میں شامل ہیں جن سے ان کا یارانہ ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کافروں کو بھی دوست نہیں رکھتا۔ راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا تو ہمیں خوشی ہوئی، خوشی جس کا تجربہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، السلام علیکم ابو بکر و عمر، اور میری شدید خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، خواہ میں ان کے اعمال کو انجام دینے سے قاصر ہوں، خالصتاً میری ان سے محبت کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کعبے کے گرد 7 طواف کے بارے میں کہا ہے اور نصیحت کی ہے کہ ہم اس تکنیکی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں کہ ہم 7 بار کیوں کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ایک آدمی کی محبت کا ذکر کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ان کے لیے خالصتاً اپنی محبت کے ذریعے غیر معقول کام کیسے کرے گا۔ اس کے بعد وہ سوال پوچھتا ہے، تو پھر تم کعبے کے گرد 7 بار کیوں نہیں چل سکتے جبکہ اس نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی فنی اور منطقی وجہ تلاش کرنے کے بجائے خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ظاہر پر یہ شدید توجہ اس عمل کی روح سے محرومی کے نتیجے میں آتی ہے جو کہ اللہ سے محبت۔ آیت پاک سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ ان منافقین سے نہ خدا محبت کرتا ہے نہ یہ خدا سے محبت کرتے ہیں، بلکہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے اور یہ خدا سے بیزار اور بے پرواہ ہیں۔ خدا کی محبت کسی کے نام و نسب، شکل و صورت، مال و جہ سے نہیں بلکہ ایمان و عمل اور اخلاق و کردار سے ہوتی ہے۔ جب اس اعتبار سے یہ نہ صرف صفات بلکہ خدا کی پسندیدہ صفات کے بالکل برعکس صفات سے متصف ہیں تو یہ خدا کی محبت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح خدا سے محبت کی شہادت یہ ہے کہ یہ خدا کے احکام و ہدایات اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور فیصلے کے پابند ہوں، لیکن جب یہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر جاہلیت کے فیصلے کے طالب اور اللہ اور رسول اور اہل ایمان کو دوست بنانے کے بجائے اللہ اور رسول کے مخالفین یہود و نصارہ اور کفار سے دوستی کے پینگے بڑھاتے ہیں تو خدا سے بیزار ہونے کی اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان ہمارے لیے اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ وہ اپنی محبت سے اس مقدس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اپنی محبت سے وہ ہمیں روزے اور رات کی نماز کے تحفے سے نوازتا ہے۔ اپنی محبت سے وہ سال میں ہماری خطاؤں کو نظر انداز کرتا ہے اور اس مہینے میں بخشش کے وافر مواقع فراہم کرتا ہے۔ اپنی محبت سے اس مہینے میں وہ ہمیں سال کی سب سے بابرکت رات عطا کرتا ہے، لیلۃ القدر۔ رمضان اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے اپنی محبت کو کم کر دیتے ہیں جو اس کی محبت سے مقابلہ کرتی ہیں۔ ہم کھانا پسند کرتے ہیں لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس سے ترک کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ سے ہماری محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نیند کو پسند کرتے ہیں لیکن جب ہم رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اللہ سے ہماری محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم ملنا جلنا اور تفریح کرنا پسند کرتے ہیں لیکن جب ہم اعتکاف کرتے ہیں تو ہم اسے ترک کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ سے ہماری محبت زیادہ ہوتی ہے۔ کامیابی کی کلید، اللہ کی طرف سفر میں متلاشی سب سے بڑا مقام محبت ہے۔ اللہ کی محبت تمام محبتوں سے پاکیزہ اور عظیم ترین ہے۔ یہ دل کو زندگی بخشتا ہے، یہ روح کے لیے رزق ہے اور ابدی کامیابی کا راستہ ہے۔ محبت جنت کا راستہ ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور زمین پر حقیقی معنی خیز زندگی گزارنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر زندگی تاریک ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں ایک خلا ہے جسے صرف اللہ کی محبت سے پر کیا جا سکتا ہے۔ محبت کے بغیر انسان کی زندگی اداسی، پریشانی، درد اور ندامت سے بھری ہوگی۔ دوسری طرف جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تو ایک شخص خوشی اور اطمینان کا تجربہ کرے گا۔ بلا شبہ اس دنیا کی سب سے بڑی لذت اللہ کو جاننے اور اس سے محبت کرنے کی خوشی ہے۔ یہ اس دنیا میں خوشی کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ اس کے برعکس اس زندگی کی دوسری عارضی لذتیں سمندر کے ایک قطرے کی طرح ہیں کیونکہ روح، دل اور جسم اللہ کو جاننے اور اس سے محبت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ خوشی اللہ کو جاننا اور اس سے محبت کرنا ہے اور جنت میں سب سے بڑی خوشی اللہ کو دیکھنا ہے۔ محبت عبودیت کا جوہر اور لا الہ الا اللہ کا راز ہے۔ اللہ سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر بھی کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن مومن اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی محبت میں اس کی اطاعت کرتا ہے اس شخص میں جو محبت کے بغیر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جب عاشق اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے تو اطاعت رضامندی اور خلوص سے کی جاتی ہے، تاہم محبت کے بغیر ایک بندہ مجبوری سے اطاعت کرتا ہے، پہلے والے احکام کی رضامندی سے تعمیل کرنے میں خوشی اور مسرت کا تجربہ کرتے ہیں، جبکہ مؤخر الذکر کو بوجھ اور یہاں تک کہ ناراضگی محسوس ہوتی ہے۔
اس لیے محبت عبادت کا محرک ہے۔ بلا شبہ روزے دار کی وہ دو خوشیاں جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم میں سے ہر ایک نے اپنی کتاب صحیح میں اور امام نسائی نے اپنی کتاب سنن میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ کو چھوڑ کے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، البتہ روزہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ راوی نے اس حدیث کو مکمل ذکر کیا ہے اور پھر اس میں بیان کیا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب کہ وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور بے شک یہ دونوں خوشیاں فریضہ روزہ اور اس کے نفسیاتی اثرات کے درمیان موجود مضبوط ارتباط و تعلق کی بہت ہی بلیغ تصویر کشی کرتی ہیں۔ وہ نفسیاتی اثرات جو سعادت کے ان احساسات میں پائے جاتے ہیں جو ایمان اور اجر کی امید سے روزہ رکھنے والوں کے نفسوں اور عقلوں پر چھائے ہوتے ہیں، اور جو اس خوشی میں ہیں جس سے ان کے دل معمور ہوتے ہیں، ان کے اعضاء پر ہوتے ہیں، اور جس سے ان کی روحیں اپنے عظیم خالق و پروردگار کی طرف محبت و شوق، عبدیت، بندگی، غلامی، تابعداری، عاجزی اور تقرب میں بلند ہوتی اور پرواز کرتی ہیں، جس کا مقصد محض اللہ کے روزے کی بابت بہترین وعدے کا حصول نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر باکثرت احسان، بہت زیادہ نوازشیں، عام نعمتیں اور مسلسل نعمتوں کا جاری رہنا بھی ہے، کیونکہ اسی اللہ نے یہ عظیم بابرکت مہینہ عطا کر کے ان کے اوپر احسان کیا ہے تاکہ اس کے شب و روز اس کی محبت کے اسباب سے پر ہوں، اس کی محبت کے راستوں سے آباد ہوں۔ اسی وجہ سے یہ مہینہ ان تمام اسباب و عوامل سے بھرا ہوا ہے جو اللہ کی محبت کے باعث ہیں اور اس کا معجب ہے، اور یہ مہینہ ان کی اکثریت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور ان کے خلاصے اور لب لباب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور وہ اسباب کل 10 ہیں جیسا کہ امام ابن قیم نے تحریر کیا ہے۔ پہلا سبب تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اس کتاب کے تدبر کی طرح جس کو ایک انسان حفظ کرتا ہے پھر اس کی شرح کرتا ہے تاکہ اس سے کتاب والے کی مراد سمجھ سکے۔ دوسرا سبب فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت اور نزدیکی تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز محبت کے بعد اس کو محبوبیت کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ تیسرا سبب ہر حالت میں زبان، دل، عمل اور حال کے ذریعے اللہ کے ذکر پر مداومت اور پابندی کرنی ہے، کیونکہ ذکر میں حصے کے باقدری ہی اس کا محبت میں حصہ ہوگا۔ چوتھا سبب خواہشات کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو اپنی محبتوں پر ترجیح دینا ہے اور اس کی محبت کو بلندیوں پر پہنچنا ہے، خواہ وہاں تک پہنچنا کتنا ہی مشکل ہو۔ پانچواں سبب دل کا اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر ان کا مشاہدہ کرنا اور ان کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ بعد ازاں دل کا معرفت اور اس کی تجلیات کے باغیچوں میں سیر کرنا ہے، کیونکہ جس نے بھی اللہ کو اس کے اسماء و صفات و فعال کے ذریعے پہچان لیا تو وہ اس سے لامحالہ محبت کرے گا۔ چھٹا سبب اللہ تعالیٰ کے فضل و احسانات، نوازشات اور اس کی ظاہری و باطنی نعمتوں کا ملاحظہ کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کی محبت کی طرف دعوت دیتی ہیں اور ان چیزوں کے مشاہدہ و ملاحظے کی باقدری ہی محبت قوی اور مضبوط ہوگی، کیونکہ دل فطری طور پر اپنے احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور برائی کرنے والے سے بغض اور عناد رکھتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ بندے کو حاصل ہونے والا ہر احسان صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ساتواں سبب اللہ کے سامنے کلی طور پر دل کی انکساری اور عاجزی ہے، اس کے معنی کی تعبیر اسماء اور عبارتوں کے علاوہ کسی اور دوسری چیزوں سے ممکن نہیں۔ آٹھواں سبب رات کی تہائی آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے نزول کے وقت اس پاک ذات کے ساتھ خلوت نشینی ہے تاکہ اس سے سرگوشی کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے سامنے آداب بندگی بجا لاتے ہوئے حضور دل کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پھر استغفار اور توبہ سے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ نواں سبب صادقین، پاک باز و محبت کرنے والوں کی ہم نشینی اور صحبت اختیار کرنا ہے اور ان کی باتوں کی بہترین ثمرات اور نتائج کو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ اچھا پھل اختیار کیا جاتا ہے اور گفتگو کرنے سے پرہیز کیا جائے، مگر جبکہ گفتگو کی مصلحت اور فائدہ راجح ہو اور یہ معلوم ہو کہ اس میں مزید کچھ تمہاری حالت کا بیان ہے اور دوسرے کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ 10واں سبب ہر اس ذریعہ اور سبب سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کی جائے جو دل اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ ابن قیوم کی بات ختم ہوئی۔ اے اللہ کے بندو، یہی وہ دوری اور کنارہ کشی ہے جو انسان کو اپنے رب سے محبت کرنے والا بناتی ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ اس کو ایسا بندہ بناتی ہے جو اپنی خواہشات نفس سے دور رہتا ہے، اپنے رب کے ذکر سے مربوط اور جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، اپنے دل سے اس کی طرف توجہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی حیت اور روب کے انوار سے روشن ہوتا ہے اور اس کی محبت کے صاف و شفاف جام سے سیراب ہوتا ہے،
اور جبار اپنے غیب کے پردے سے اس کے لیے تجلی فرماتا ہے، لہٰذا اگر وہ بات کرتا ہے تو اللہ کی بات کرتا ہے، اگر بولتا ہے تو اللہ کے بارے میں بولتا ہے، اور اس کی سکنات و حرکات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اللہ سے، اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے بندگان الہی، جان لیجئے کہ بلا شبہ یہ اسباب و ذرائع جو اللہ کی محبت کا باعث ہیں، وہ یقیناً اس ماہ رمضان میں ہر بصیرت والے کے لیے ہر لمحہ اور دل کی ہر دھڑکن یا ہر سانس کے ساتھ ظاہر و بالکل واضح ہیں، اور جو سارے جہانوں کے پروردگار سے محبت کرنے والوں کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ اس سے باکثرت اپنا حصہ لیں اور اس سے پھر بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ جان لیں کہ یہی اپنے رب کی طرف سفر کرنے والوں کی علامت اور نشانی ہے، جو اس کی طرف رخت صبر باندھ چکے ہیں اور پھر اس سے ملاقات کے وقت اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس قافلے میں شامل ہو جاؤ جو اپنے رب کی طرف کی محبت اور شوق کے بازو پرواز کر رہا ہے، اور اس مہینے میں بھلائیوں کے اندر سبقت کرنے اور آگے بڑھنے کو اس سلسلے میں اپنا سب سے بہتر سامان اور سب سے بڑا معاون اور مددگار بنا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سبقت کرنے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 26۔ محبت کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ سنت کی اتباع اور پیروی، اس پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری، آپ کی مکمل اقتداء اور اقوال و اعمال اور اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی پیروی کرنا ہے، اور اسی اتباع و پیروی کے باقدر ہی محبت بھی کم اور زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ محبت اتباع کے ارد گرد گردش کرتی ہے جو اس کی قوت و طاقت سے مضبوط اور زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی کمزوری اور کمی سے کمزور اور کم ہوتی ہے۔ یقیناً تو اللہ کی محبت میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ تو اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کرے، جیسا کہ فرمان الہی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شان یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو، بلکہ شان تو یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، اور اللہ تم سے اس وقت محبت کرے گا جب تم اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی طور پر اتباع کرو گے، اس کی خبر کی تصدیق کرو گے، اس کے حکم کو بجا لاؤ گے، اس کی ممنوعات سے بچو گے، اس کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں اپنی نفس کے اندر کوئی تنگی اور پریشانی محسوس نہیں کرو گے، بلکہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہنسی خوشی مکمل شادمانی اور سرور کے ساتھ اپنا سر تسلیم خم کر دو گے، اس کامل یقین کے ساتھ کہ وہی حق، ہدایت اور درست ہے۔ اے اللہ کے بندو، یقیناً اس مہینے کا روزہ اور قیام پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری پر ابھارنے کا سب سے افضل اور بہترین سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ اس طرح کے روزہ، قیام اور ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص عبادتوں بلکہ تمام عبادتوں میں آپ کے کردار اور سیرت کی پابندی کی جائے، اور اللہ کے دین میں اس شریعت و طریقے کی ایجاد سے دور رہا جائے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مظنون کیا ہے۔ چنانچہ اے بندگان الہی، اللہ سے خوف کھائیے اور اس مہینے کے موقع اور مہلت کو بھلائیوں میں سبقت کرنے اور باقی رہنے والی نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے غنیمت جانیے، وہ نیکیاں جو زمین و آسمانوں کے پالنہار کی محبت کا سبب ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسولوں کا امام بنایا، اور پوری دنیا کے لیے اللہ کی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی صورت میں بھیجنے کا حکم دیا، کہ جیسا کہ اس کا قرآن مجید میں فرمان ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن و بابرکت صحابہ کرام سے اور تابعین سے، اور جو بھی قیامت کے دن تک ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں، ان سب سے راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ کرم و بخشش والے، تو ہم سے بھی ان کے ساتھ اپنے عفو و احسان و کرم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور سرفرازی عطا فرما، دین کے حدود کی حمایت فرما۔ اے اللہ، اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن و مجاہد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تجھ سے لوگوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے اللہ عظمت اور جلال والے سے مغفرت طلب کرتی ہوں، بلا شبہ وہ بخشش فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت سے منور کر دے، اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ حوالہ جات تفہیم القرآن، روح القرآن، مفردات القرآن، تدبر قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।